بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ ان کا سلسلہ نسب کعب بن لبئی پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے اور نفیل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوئے یہ اپنے آخر وقت تک امام علی علیہ السلام کی عزت کرتے رہے۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی وجہ بنے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید بن عمرو بن نفیل زمانہ جاہلیت سے ہی حق کی تلاش میں مصروف تھے اور اس پاداش میں انہیں مکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ اسی جستجو میں ملک شام پہنچے۔ وہاں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے جو بہت بڑا عالم ہے۔ یہ اس سے ملے اور اپنی داستان سنائی۔ اس نے کہا، میرے خیال میں آپ دین ابراہیم کی تلاش میں ہیں۔ آپ اپنے شہر مکہ معظمہ تشریف لے جائیں، وہاں اللہ تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرمائیں گے جو دین ابراہیمی کی تجدید کرے گا۔ اگر وہ آپ کو مل جائے تو اس کا دامن تھام لینا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اسی وقت مکہ معظمہ واپس لوٹ آئے۔ زید ابھی راستے ہی میں تھے اور مکہ معظمہ نہ پہنچ پائے تھے کہ ان کو راستے میں چند بدوؤں نے قتل کر دیا۔ اس طرح انہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ جب آپ زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے، اچانک اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ دعا کی کہ الہی، اگر تو نے مجھے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے تو میرے بیٹے سعید کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اٹھائی، لیکن قریش انہیں حق سے منحرف نہ کر سکے۔ بہن اور بہنوئی کی تبدیلی مذہب کا سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت غصہ ہوئے اور دونوں میاں بیوی کو اس قدر مارا کہ لہو لہان ہو گئے، لیکن بعد میں یہ دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنے۔ قبول اسلام کے وقت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ تھی۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام مارکوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر سے غیر حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص مہم پر بھیجا تھا۔ کسریٰ کا تخت چھیننے اور قیصر کی سلطنت کو تہس نہس کرنے میں وہ مسلمانوں کے شریک کار رہے اور ہر مارکے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ سب سے بڑھ کر بہادری کے جوہر غزوہ یرموک میں دکھلائے۔ غزوہ یرموک میں مجاہدین کی تعداد تقریباً 24,000 تھی اور رومیوں کی فوج 1,20,000 افراد پر مشتمل تھی۔ ان کے لشکر کے آگے بڑے بڑے پوپ اور پادری صلیب اٹھائے با آواز بلند ورد کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ پورے لشکر کی آواز بجلی کی طرح گونج رہی تھی۔ جب مسلمانوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو ان کی کثرت اور جاہ و جلال سے خوف زدہ ہو گئے۔ اس نازک مرحلے پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش اور جذبے سے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابار رہے تھے۔ بالآخر اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح دمشق میں شرکت ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب باشندگان دمشق نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دمشق کا گورنر بنا دیا۔ آپ پہلے مسلمان ہیں جنہیں دمشق کا گورنر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بنو امیہ کے دور خلافت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حادثہ ایسا پیش آیا جو بہت مدت تک موضوع گفتگو بنا رہا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ عروہ بنت اویس نے یہ الزام عائد کیا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری کچھ زمین غصب کر کے اپنی زمین میں شامل کر لی ہے۔ وہ جہاں جاتی ہر شخص کے سامنے اس کا تذکرہ کرتی اور اپنی مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹتی۔
بالآخر اس نے مدینہ طیبہ کے گورنر مروان بن حکم کی عدالت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ مروان بن حکم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس ایک وفد بھیجا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بات بہت گراں گزری۔ آپ افسردگی کے عالم میں فرمانے لگے، یہ سب لوگ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میں نے اس عورت کی زمین ہتھیا کر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں بھلا اس گناہین جرم کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناجائز طور پر اپنے قبضے میں لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد دربار الہی میں عرض پردار ہوئے، الہی تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ الہی تو جانتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے، اور اسے اس کے جھوٹ کی یہ سزا دے کہ اندھا کر کے کنویں میں گرا، جس سے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وادی عتیق میں زبردست سیلاب آیا، ایسا سیلاب پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ اس سیلاب سے وہ حد بندی واضح ہو گئی جو دونوں کے درمیان باعث نزاع تھی۔ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سچے ہیں۔ اس کے 1 ماہ بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنی زمین میں چل پھر رہی تھی کہ اچانک کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم بچپن میں یہ بات سنا کرتے تھے کہ ایک شخص غصے کی حالت میں دوسرے کو کہتا، تجھے اللہ اسی طرح اندھا کرے جس طرح عربہ نامی عورت کو اندھا کیا تھا۔ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ فتح شام کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی نہایت سکون اور خاموشی سے بسر ہوئی، یہاں تک کہ 50 ہجری یا 51 ہجری میں 70 برس کی عمر میں وفات پائی۔ تب جمعہ کا دن تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے کہ وفات کی خبر سنی۔ اسی وقت عقیق کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ لا کر سپرد خاک کیا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ اصحاب کرام کے صدقے ہم سب کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔